اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ التین کے شروع میں حضرات اللہ جل جلالہ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ 2 قسمیں درختوں کی اٹھائی ہے، ان میں ایک انجیر کی درخت ہے اور ایک زیتون کا درخت ہے، اور 2 ایسے مقامات کے اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں جو بہت بابرکت مقامات ہے۔ ایک وہ مقام جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہوئی تھی، جسے کوہ طور کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 وہ شہر جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، جسے مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ سورۃ التین میں 2 درختوں کی قسمیں اٹھائی، اور ان 2 درختوں کی قسمیں اس لیے اٹھائی کہ یہ وہ 2 درخت ہیں جن کے اندر بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ منافع ہیں، یا یہ درخت جہاں پر زیادہ ہوتے ہیں وہ ملک شام ہے۔ شام میں انجیر اور زیتون یہ درخت زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ ملک ایسا ہے کہ جہاں پر بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں اور بہت سارے انبیاء کرام وہاں مدفون ہیں۔ تو اس بنا پر ان دونوں درختوں کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ اور جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی وہ جگہ تو بہت بابرکت، کہ جہاں پر اللہ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہوا، وہ تو بہت سعادت اور بہت فضیلت والی جگہ ہے، اس لیے اس کی قسم اٹھائی گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تشریف لائے اس سے زیادہ بہتر جگہ تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے وہاں کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ یہ 4 قسمیں اللہ نے اٹھائی، یہ کس چیز پر؟ آگے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہت خوبصورت ڈھانچے میں ڈھال کر پیدا فرمایا ہے۔ اب انسان کو نہایت خوبصورت بنایا، ہزاروں مخلوقات میں سب سے خوبصورت انسان کو بنایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو پستی والوں میں سب سے نچلی حالت میں کر دیتے ہیں۔ بنایا بہت خوبصورت، لیکن اس کے بعد یہ سب سے نچلی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اس کے 2 مطلب حضرات مفسرین بیان فرماتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، ان کو اللہ نے خوبصورت بنایا، اور ان کا حسن، ان کی خوبصورتی ہمیشہ رہے گی، ان کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ اور جتنے کافر ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے اگرچہ خوبصورت ہو، اگرچہ ان کے پاس سب کچھ ہو، لیکن موت واقع ہوتے ہی یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سارے انسان ہیں، کہ جب دنیا میں آتا ہے، اس کی جوانی ہوتی ہے، حسن و جمال ہوتا ہے، جیسے بوڑھاپا آ جائے تو چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ کافر ہے، سب کی حالت وہ پستی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے کہ حسن و جمال کی کہانی ختم ہو جاتی ہے،
اور جسم کی قوتیں وہ جواب دے دیتی ہیں، اس میں سارے برابر ہے، مومن کافر سارے برابر۔ آگے پھر ایک جملہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس سے پھر ایمان والوں کو الگ کر دیا کہ دنیا کی قوت اور دنیا کا حسن جمال وہ تو جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ کافروں والی جو قوت ختم ہو گئی، حسن جمال ختم ہوا، اس کی کہانی ختم ہو گئی، ان کو دوبارہ یہ قوت نہیں ملتی ہے، دوبارہ حسن و جمال نہیں ملتا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، نیک عمل کیے ہیں، ان لوگوں کو یہ سب کچھ دوبارہ ملنے والا ہے، اور دنیا میں جو کچھ ملا تھا اس کی بنسبت اور بہترین انداز میں وہ نعمتیں ملنے والی ہے جن پر کبھی زوال نہیں ہوگا۔ فلہم اجر غیر ممنون، جنت کی وہ نعمتیں ملنے والی ہے کہ جن پر کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ دنیا کی نعمت پر زوال ہے، موت کے بعد جو نعمت ملتی ہے اس پر کبھی زوال نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، قسم ہے صحرائی سینا کے پہاڑ طور کی، وہذا البلد الامین، قسم ہے اس امن و امان والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان، یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان، فی احسن تقویم، خوبصورت ڈھانچے میں ڈھال کر، خوبصورت ڈھانچے میں ڈال کر ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ ثم رددناہ، پھر اس انسان کو لے جاتے ہیں اسفل سافلین، پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں، پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں اس انسان کو لے جاتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، ان کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، تمہیں کیا چیز آمادہ کر رہی ہے اس کے بعد بھی، بالدین، جزا سزا والے دن کے بارے میں، جزا سزا والے دن کے بارے میں کیا چیز تمہیں جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ کس چیز کی بنیاد پر آپ جزا سزا والے دن کو جھٹلا رہے ہیں؟ یہ جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں ایسے انسان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، جب اتنی وضاحت کے ساتھ تمہیں بتا دیا کہ بھئی موت کے بعد انہی لوگوں کی راحت، انہی لوگوں کو چین سکون والی زندگی نصیب ہوگی جنہوں نے ایمان لایا ہو، نیک عمل جن کے پاس ہو۔ اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، اب کیا چیز تمہیں جزا سزا والے دن کے جھٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے؟ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ قیامت کے انکار پر دلیل کیا ہے؟ بغیر دلیل کے قیامت کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تمہیں اللہ دلیل کے ساتھ بتا رہے ہیں، وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے جس پر کبھی زوال نہیں آئے گا، آخرت کی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہ ہوگی، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، آج وہ نعمتیں مل رہی ہیں جو کبھی نہ ختم ہوں گی، اور نہ وہاں پر کوئی پابندی ہوگی کہ یہاں آنا ہے یہاں نہیں آنا ہے، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے، تمہاری مرضی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، کیا چیز تمہیں آمادہ کر رہی ہیں جھٹلانے پر جزا سزا والے دن کے بارے میں؟ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ باحکم الحاکمین، سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران؟ کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے؟ دنیا کے حکمران ان کے فیصلے کبھی چلتے ہیں کبھی نہیں چلتے ہیں، اللہ کا فیصلہ ایسا ہے جو چلے گا، اس کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے؟ ہاں، اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران ہے، اور میں اس پر گواہ ہوں۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ پڑھنا چاہیے، بلا کیوں نہیں،
اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں ہے، سارے حکمرانوں سے بڑھ کر اللہ حکمران ہے۔ اصل بادشاہی اللہ کی ہے، اصل حکومت اللہ کی ہے۔ یہ دنیا میں لوگوں کو جو ملتی ہے وہ چند دنوں کی کہانی ہوتی ہے، بعد میں کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی حکومت ایک اعلان اللہ فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، یہ بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے، آج حکمران کون ہے۔ پوری دنیا کا بھی بادشاہ ہوگا، وہ بھی سر نہیں اٹھا سکے گا، سارے لوگ خاموش ہوں گے۔ پھر اللہ خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، آج بادشاہی صرف اس اللہ کی ہے جو اکیلے ہے، جو سب پر غالب ہے، سارے مغلوب ہے، اور میرا اللہ ہی غالب ہے۔